فتنے گزر گئے ایسے جان کتنے، مگر کہ مرکز نہیں مٹے گا، اسے نبی خود چلا رہے۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے۔ تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو، تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا۔ کوئی ایک موضوع یہ سلیکٹ کر لے، جتنا کچھ اس کو آتا ہے صرف اس میں سے ایک موضوع، اور کسی کورٹ میں آ جائے، کسی چینل پہ آ جائے، اگر یہ 10 منٹ بھی چل سکے تو پھر یہ دنیا کہے کہ اس کو کچھ آتا ہے، اور اسے یہ چاہیے اپنے گھمنڈ کو دور کرنے کے لیے کبھی تو کسی طرف منہ کرے، نکلے باہر۔ یہ جو سرکس لگا کے بیٹھتا ہے اس سے باہر نکل کے، اس کی تو وہی حیثیت ہے چوہاں کرمے کہ در سنگے نحاس، زمین و آسمان او حماس۔ مقام نبوت بھی اس وقت کئی جہتوں سے حملوں کی زد میں ہے، یعنی ایک تو دعوی نبوت کے لحاظ سے، جس طرح کہ ہم نے 7 ستمبر والی گفتگو میں بتایا کہ کچھ لوگ جہالت کی بنیاد پر ایسے لفظ بولتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دعوی نبوت نہیں کر رہے، لیکن شریعت اس کو دعوی نبوت ہی کہتی ہے۔ یعنی جس طرح کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے تو پھر بھی دعوی نبوت ہے، یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ اللہ کے حکم سے اعلان کیا قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تو سن، اگر یہ بات کہنے میں زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا تو قدم گردن اولیاء پر ہے، زبان عبد القادر کی تھی اعلان خدا کا تھا۔ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہر دن اور ہر رات میں ایک بار قرآن کریم ختم کرتے، اور جب ختم قرآن فرما لیتے تو غیب سے آواز آتی، اے معین الدین ہم نے تیرا قرآن قبول کیا۔ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نبی ہوں، صرف یہ کہہ دے مجھ پہ وحی اترتی ہے تو پھر بھی دعوی نبوت ہے، یا یہ نہ کہ مجھ پہ وحی اترتی ہے بلکہ صرف یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ ہے اور وہ مجھے احکام بتا دیتا ہے، تو یہ بھی دعوی نبوت ہے۔ تو پھر صرف قادیانیوں کو آپ نے کافر کیوں قرار دیا؟ جڑیں بڑھو نا، جاؤ دھرنا دو اور کافر قرار دو ان لوگوں کو۔ پھر اگلی قسط میں چشتی رسول اللہ اور شملی رسول اللہ کے کفر کے لیے جو پٹیشن ہے وہ میں فائل کروں گا، پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ یہ تو بھلا زمانہ تھا قادیانی کافر قرار دے دیے گئے، آج کے دور میں کبھی بھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب جتنا لوگوں کے ذہن کھل چکے ہیں اور میڈیا کی وجہ سے ان کے بابوں کے ڈالے ہوئے کام سامنے آئے ہوئے ہیں، کسی نے بھی نہیں تھا بچنا، اس لیے چپ کر کے اپنی عزت بچائیں، ٹھیک ہے؟ باقی میرے ہاتھوں سے کسی کی عزت نہیں بچنی ہے، میں نے آپ لوگوں کی عزت تار تار کرنی ہے اس اعتبار سے کہ جو کچھ آپ نے دین کے ساتھ جو ہے نا کھلواڑ کیا ہے۔ میری ذاتی دشمنی آپ کے ساتھ کوئی نہیں، آج بھی آپ رسول اللہ کے قدموں میں آ جائیں اور اپنے بابوں کو چھوڑ دیں، آپ میرے امام، میں آپ کا مقتدی۔ تو وہ میرا کلپ جو ہے وہ لگا کے ساتھ آگے پھر کچھ بزرگوں کی الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے، کچھ لوگوں کی تقریر لگا کے کہ پھر یہ دیکھو پھر تو اب یہ سارے پھر کافر ہو گئے، یہ سارے اس طرح ہو گئے۔ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بھلا وقت تھا کہ جب مرزا قادیانی کو کافر قرار دے دیا گیا، آج کے دور میں کبھی یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں قادیانیت کی اس سہیلی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم شوق پورا کر لو، تم اپنے قادیانی ہونے کا اعلان کرو، میں تجھے کافر ثابت کرتا ہوں، یا تم قادیانیت کی طرف سے آ جاؤ کہ قادیانی کافر نہیں تھا تو میں ثابت کرتا ہوں کہ قادیانی کافر تھا اور ہے، اور جو تم کہتے ہو کہ میں کیس لے کر آؤں گا،
میں کیس فائل کروں گا. تو میں کہتا ہوں اگر تجھ میں ذرہ بھر بھی رتی ہے کوئی غیرت کی تو کل کیس کرو. تم جس عدالت میں جاؤ گے میں اس عدالت میں تجھے اور تیرے سارے سورماؤں کو الٹا کر کے دکھاؤں گا. یہ ایک ایسا کفر کا پلندہ ہے. یہ قادیانیت اور رفض کا جو مکسچر ہے یہ شخص، یہ جہنم کا جہنمی. اور سن رہا ہوگا تو اب میں فرق بتاتا ہوں تجھ کو کہ جو عبارت میں نے پیش کی اس میں اور ہمارے اسلاف میں یہ یکجہتی ہے. اگر اس عبارت کا حملہ ہے تو رفض پر ہے جس کا تو گرو ہے اور تو چیلا ہے. اب تم اس فرق کے بعد منہ کھولنا اور بتانا مجھ کو کہ تمہاری حیثیت کیا ہے. اس بے وقوف کھتری نے وہ جو بزرگوں کے الہامات ہیں ان کو اٹیچ کر کے کہ دیکھو 11ویں والے پیر پھر یہ کہہ رہے ہیں، پھر ان پہ فتویٰ لگ گیا، پھر داتا صاحب پہ لگ گیا، پھر فلاں پہ لگ گیا. اے خبیث، ان میں سے کسی پہ نہیں لگا ہے تو تیرے حفظ کے سارے دھندوں پہ لگا ہے. اگر تو لا سکتا ہے تو لگا کسی پہ. ہم دفاع کریں گے کہ الہام اور چیز ہے اور دعوی نبوت اور چیز ہے. ان دونوں میں بڑا فرق ہے کہ جو دعوی نبوت تھا اسے چھپانے کے لیے تو نے الہام اور دعوی نبوت کو مکس کر کے بیان کرنا شروع کر دیا. یعنی اپنے ان گروؤں کے اس کفر کو دھونے کے لیے اور چھپانے کے لیے یہ کام شروع کر دیا کہ الہام اور اس کو اکٹھا کر کے بتا دیا جائے. اب فرق اس کا دیکھیے، یہاں پر یہ الحدیقۃ الندیہ شرح الطریقۃ المحمدیہ، اس کی جلد نمبر 1 ہے. طریقہ محمدیہ میں امام زین الدین انہوں نے یہاں پر بحث کی کہ الہام اور نبوت میں فرق کیا ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ ایک ہے نبی کا الہام، ایک ہے ولی کا الہام. ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یہ صفحہ نمبر 360 پر ہے. وَقَدْ صَرَّحَ الْعُلَمَاءُ بِأَنَّ الْإِلْهَامَ لَيْسَ مِنْ أَسْبَابِ الْمَعْرِفَةِ بِالْأَحْكَامِ. یہ ہے ہمارا دین کہ الہام جو ہے وہ احکام کی معرفت کا سبب نہیں ہے. الہام کس کا؟ ولی کا. جو نبی کا الہام ہے وہ تو یقیناً معرفت احکام کا سبب ہے. یعنی احکام جاننا، نمازیں کتنی ہیں، روزے کتنے ہیں، کیا ہے شریعت کے لحاظ سے. ان الہام النبی وحی، نبی کا الہام جو ہے وہ وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. نبی کا الہام وحی ہے اور غیر نبی کا الہام وحی نہیں ہے. یہ ہمارا مسلک ہے، یہ ہمارا مذہب ہے، یہ ہمارا دین ہے. اب نبی کا جو الہام ہے ان کو خواب آتا ہے، ان کو الہام ہوتا ہے، ان کے دل میں چیز آ جاتی ہے تو وہ سب شریعت ہوتی ہے، اس پہ عمل کرنا لازم ہوتا ہے امت کے لیے. مگر غیر نبی کا الہام جو ہے احکام شریعت کی معرفت کا سبب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. محبوب آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں اس سے جو رب نے تجھے دکھایا ہے. اب ایک ہوتی ہے رؤیت بصری، ایک ہوتی ہے رؤیت قلبی. بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ یہ ہے سرکار کا الہام. وَهُوَ حُجَّةٌ مِّنْهُ لِأُمَّتِهِ یہ حجت ہے. یاجب علیہم اتباعہ امت پر اس کی اتباع واجب ہے، فرض ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا الہام ہے. بخلاف الہام الاولیاء برخلاف اولیاء کے الہام کے. فإنہ لا یکون حجتا علی غیرہ یہ غیر پر حجت نہیں ہوتا. یعنی اولیاء کرام احکام کے لحاظ سے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سرکار سے ہٹ کے اور کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کے احکام معلوم کرنے کا. سرکار ہی آخری ذریعہ قرار پائے کہ آپ کے ذریعے احکام کی معرفت ہو. احکام کی معرفت سے ہٹ کر باقی الہام کے اور موضوعات ہیں، لیکن یہ جو احکام کی معرفت ہے اس پر وہ فتح الباری سے عبارت پیش کی گئی. اور احکام کی معرفت کا جو دعویٰ کر رہا ہے سرکار سے ہٹ کر احکام کی معرفت کہ امر و نہی کا ذکر ہے وہاں پر
इस बुनियाद पे बंदा काफिर बन जाता है। सरकार से हटकर जिस वक्त वो अहकाम की मार्फत रखने का दावा करता है तो फिर जाकर वो जिंदीक बन जाता है, और ये दावा इसके मुतरादिफ है कि वो नबूवत का दावा कर रहा है। तो इस भेड़िए ने जहलमी ने यानी कैसी वारदात कर रखी है कि स्याह सफेद को मिलाना चाहता है और उसको एक बना के पेश कर रहा है। यानी इल्हाम अल्लाह के नबियों का और है, अल्लाह के वलियों का और है, और अल्लाह के वलियों के इल्हाम में फिर अहकाम को हासिल करना अल्लाह से, अमर नही जिसका जिक्र किया गया वो और है, और इसके अलावा रोशनी मार्फत वो और है। ये है हकीकत असल में कि अगर कोई शख्स ये दावा करता है, मेरा दिल मालूम कर लेता है अल्लाह से, मेरा अपना राबता है अल्लाह से कि अल्लाह का अमर क्या है, अल्लाह की नाही क्या है, उसकी शरीयत क्या है, उसका दीन क्या है और उसके अहकाम क्या है, मैं खुद मालूम कर लेता हूं। और साथ उस इबारत में लिखा है कि मुझे ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब और सुन्नत इसकी कोई हाजत नहीं, मैं डायरेक्ट अल्लाह से मालूम कर लेता हूं। तो ऐ जहन्नमी, कोई एक भी वली हमें ऐसा बताओ कि जिसने कोई ऐसा इल्हाम अपना दिया हो कि मुझे ना कुरान की जरूरत है, मुझे ना सुन्नत की जरूरत है, और शरीयत में अल्लाह से लेता हूं, मैं अल्लाह के अहकाम खुद सरकार से हटकर मैं हासिल करता हूं, और वो अहकाम मेरा दीन है और कुरान और सुन्नत की मुझे जरूरत नहीं। जो चीज हमने बयान की रिफज के रद में और रिफज ज़दा के रद में, और जो खत्म नबूवत के बागी लोग हैं उनके रद में, इस भेड़िए ने वो चीज खींच के अल्लाह के मुकद्दस वलियों पर लगाने की कोशिश की, जिन्होंने सारी जिंदगी दीन पे पहरा दिया, शरीयत पे पहरा दिया, खत्म नबूवत पे पहरा दिया। इस राफजी लौंडे ने वो चीज उन वलियों की तरफ जो है वो माज़अल्लाह मंसूब करने की कोशिश की। यहां पर हजरत जुनैद बगदादी, जिनके नाम से इसको वैसे ही मिर्चें लगती रहती हैं, उनका कौल इन्होंने मतन में जिक्र किया कि इमाम जुनैद कहते हैं, अत्तोरो को कुल्लुहा मसदूदतुन, अल्लाह से अहकाम हासिल करने के लिए सरकार मदीना को छोड़ के बाकी सब रास्ते बंद हैं, इल्ला अला मन इक्तफा असर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने सरकार के नक्शे कदम पे चलना है उसके लिए रास्ते खुले हैं, बाकी सब पे रास्ते बंद हैं। और यह है अकीदा खत्म नबूवत जो इन सूफिया किराम ने उम्मत मुस्लिमा के सामने पेश किया।